مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو آج کل کے وائرس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے، تو کیا ہم گناہ گار تو نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اس میں 3 چیزیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جن دنوں میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا، یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا، ان دنوں کے اندر اس کے بارے میں احتیاط جو ہے وہ خود ڈاکٹرز کو بھی پوری طرح پتہ نہیں تھی، اور ڈاکٹرز ابھی تک کہہ رہے ہیں، جیسے ابھی تک ڈاکٹروں کو علاج کا نہیں پتہ، تو جیسے ابھی علاج کا نہیں پتہ، تو شروع کے اندر اس بیماری کی جو شدت تھی وہ بھی نہیں پتہ تھی، تو لہذا ان کی طرف سے ہدایات اسی اعتبار سے آ رہی تھی۔ جیسے جیسے اس مرض کی نوعیت اور شدت ان کے سامنے آتی گئی، ان کی طرف سے ہدایات دی جاتی گئیں۔ جیسے پہلے لاک ڈاؤن نہیں تھا کہ گھروں میں بیٹھے رہو، لیکن بعد میں کیا سمجھ آیا کہ نہیں یار کر دینا چاہیے۔ تو اب اگر پہلے کسی وقت یہ کہا جائے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، نکلو گھروں سے، تو بھائی جب ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کہہ رہے تو نکل جاتے ہیں، لیکن اب کہہ رہے گھروں میں بیٹھو تو بیٹھ جاؤ۔ اسی طریقے سے یہ جو مصافحہ کرنا ہے، شروع میں ڈاکٹروں کو یہ اتنا ریئلائز نہیں تھا کہ یہ معاملہ اتنی شدت اختیار کر رہا ہے اور کر سکتا اور کر جائے گا، لہذا ان کی طرف سے بھی کوئی اسٹرکٹلی انسٹرکشنز نہیں تھی، یعنی بہت سختی کے ساتھ جو ہدایات نہیں تھی کہ کرو ہی کرو ایسا کام، ایسا نہیں تھا۔ تو اس وقت جو ہے وہ سب لوگ بول رہے تھے بھی کرو مصافحہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو لہذا وہ ایک اور نوعیت تھی۔ لیکن بعد میں جب یہ معاملہ سویر ہو کے سامنے آیا تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس کرونا کا مریض ہے، اس وائرس کا مریض ہے، وائرس کا جو مریض ہے اس سے جو احتیاطیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں، بڑی نمایاں ہیں، اور احتیاط نہ کرنے کے جو نتائج ہیں وہ بالکل ہر بندے کو پتہ ہے۔ لہذا ایسے مریض سے تو جتنی احتیاطیں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں وہ سب کی جائیں، جو اس سے دور رہنا ہے، جو اس سے میل ملاقات نہ کرنی ہے، اور جو اس کو مس نہیں کرنا، یہ سب کام کیے جائیں، ٹھیک۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو لوگ مریض نہیں ہیں، جن کو یہ وائرس نہیں ہے، ان کا آپس کے اندر مصافحہ کرنا کیسا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ جن کا ابھی مریض ہونا معلوم نہیں ہے، لہٰذا نہ تو ان کے حوالے سے وہ سختی ہے جو مریض کے ساتھ ہے، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا کہ وہ سختیوں کی نوعیت بہت زیادہ ہے اس سے بچنے کے حوالے سے، اور نہ یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پہ ابھی کوئی اس بیماری میں مبتلا نظر نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں وائرس ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہو، کیونکہ وہ تو 14 دن تک کسی بھی وقت ظاہر ہو سکتا ہے۔ اب یہ صورت آ جاتی ہے احتمال کے درجے میں کہ یار احتمال کے درجے میں آپ دوسرے آدمی سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اب یہ اسی طرح کی ہے کہ جیسے یہ میرے سامنے ٹیبل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی مریض جو ہے نا اس کو چھو کے گیا ہو، یہاں پر بھی وائرس لگا ہوا ہو، تو اب میں کیا کروں گا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو چھوں نہیں، اور اگر میرا اس کو ہاتھ لگ جائے تو پھر اس کے بعد میں اپنے چہرے پہ نہ لگاؤں، ایٹ لیسٹ میں اس کو صابن سے دھو لوں، یا میں اس کو جو ہے وہ سینیٹائزر سے اس کو جو ہے نا وہ اچھی طرح صاف کر لوں۔ یہ میری احتیاطی تدابیر ہے جہاں پر محض احتمال ہے، جہاں یقینی طور پہ وائرس موجود ہے کہ بندہ مریض ہے، اس سے پورا پرہیز کیا جائے، اور جہاں یہ معاملہ نہیں ہے وہاں پر شرعی حکم یہی ہے کہ بھائی آپ کے لیے یہ مصافحہ کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ لہذا زبان سے آپ سلام کہہ لیتے ہیں تو وہ کفایت کرتا ہے۔ تو اب اگر زبان سے سلام کہہ لیں اور یہ ہاتھوں کو ملانے سے اوائڈ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اب جس کا جیسا طبی ہدایات پہ عمل کرنے کا ذہن ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے، اور حتی الامکان اس طرح کی جتنی بھی طبی ہدایات ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کے حوالے سے میں نے ایک جنرل بات کی ہے کہ جس میں یہ بھی شامل ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔